بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله مولانا العلي العظيم. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں مجاہدین کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کی زندگی اتنی پریشانیوں کے ساتھ تھی کہ باوجود طلب کے اللہ کی طرف سے یہ اجازت نہیں تھی کہ آپ اپنا بدلہ بھی لیں۔ حضرات صحابہ اکرام کے اوپر مظالم کی انتہا ہوئے، لیکن قربانیوں کا دور تھا۔ لیکن جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ اب مظالم کو سہنے کا دور ختم ہو گیا۔ اگر کوئی حملہ کرنے آتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، بلکہ اپنی جان، مال، عزت و آبرو، اپنے وطن، اپنے عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے آپ بھی مقابلہ کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو لوگ مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے دو ہی سامان ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اپنی جان کو اللہ کے راستے میں نچھاور کر دیں، دوسرے یہ ہے کہ جب اگر واپس آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مال غنیمت کی شکل میں، یعنی یا تو غازی بن کے آئے گا یا شہید ہو جائے گا۔ لیکن جب جا رہے ہیں تو آنے کا وعدہ نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ایسے مجاہدین کے بارے میں فرمایا کہ جو جا رہے ہیں وہ ان کے فضائل ہیں، درجات من، اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا ہے اور ان کے لیے مغفرت کا پروانہ دنیا ہی میں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین، جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، اور ایک وہ جماعت ہے جو اللہ کی راہ میں جا رہی ہے، جن کے مقدر میں یا تو شہادت ہے یا غازی بن کے واپس آئیں گے، اور جو لوگ یہاں مدینہ منورہ میں رہ جائیں یا اپنے وطنوں میں رہ جائیں تو وہ برابر نہیں ہو سکتے ان لوگوں کے درجات کے اعتبار سے جو لوگ اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں۔ جب یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب قرآن حضرت زید کو بلایا اور لکھوا رہے ہیں تو وہاں ایک نابینا صحابی بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں تو نابینا ہوں، کسی طرح میں اس جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا جو جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ اس پر یہ آیت میں یہ جملے کا اضافہ ہوا غیر اولی الضرر، یعنی
مجاہدین کو جن بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت دی گئی ہے وہ ہیں جو صحت مند اور تندرست ہوں، لیکن جب بعد میں غیر اولی الضرر کا اضافہ نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو الگ کر دیا جو معذور ہوں، یعنی گھر میں بیٹھے رہنے والوں سے الگ کر دیا۔ جیسے مثال کے طور پر معذور ہیں ٹانگ کے اعتبار سے، آنکھ کے اعتبار سے، یا کوئی اور بیماری ہے اور وہ گھر میں بیٹھے رہ رہے ہیں، اور ایک وہ جماعت ہے جو اللہ کی راہ میں باہر جا رہی ہے، تو جو گھر میں بیٹھے رہنے والے ہیں ان کو بھی فضیلت کے اعتبار سے وہی مقام حاصل ہوگا جو جہاد کے لیے جماعت جا رہی ہے۔ بہرحال آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنی جان، مال، عزت و آبرو کے ساتھ دین اسلام کے تحفظ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی نگاہ میں ان کے درجات بڑے بلند ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے مجاہدین سے مغفرت کا وعدہ۔ رحمہ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما۔ جن مسلمانوں کو کوئی معذوری لاحق نہ ہو، یعنی اچھے بھلے ہیں، اور وہ جہاد میں جانے کے بجائے گھر میں بیٹھے رہیں، وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال جان سے جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہیں۔ جو لوگ اپنے مال و جان سے جہاد کرتے ہیں ان کو اللہ نے اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے، اور اللہ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بڑی فضیلت دے کر بڑا ثواب بخشا ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ایسا ثواب بخشا ہے، یعنی خاص اپنے پاس سے بڑے درجے اور مغفرت اور رحمت کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا، انتہائی بڑا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔